ایک چیز دیکھو جو میں لوگوں کے حالات سے دیکھتا ہوں نا, مالی تنگی, جب مرد مالی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے نا, بہت شدید ڈپریشن میں جاتا ہے. وہ بیماریوں سے اتنی ڈپریشن نہیں ہوتی جتنی مالی تنگیوں سے ہوتی ہے. لوگ مل رہے ہوتے ہیں اور پیسے نہیں, اور ایسے حالات ان کے خراب ہوتے ہیں. ابھی اللہ بچائے, ایک بندے نے خودکشی کی, بچ گیا کیونکہ وہ خاندان بڑا ہے, پیسے نہیں ہے اور مسائل. اور جب میں ان لوگوں کی تہ میں جاتا ہوں نا, انکوائری کرتا ہوں, یہ مالی پریشانی کا سبب خود ہوتے ہیں یہ. اب آپ کے اتنے بچے ہیں, آپ جاب چھوڑ کیوں رہے ہو بھائی؟ پھر لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کہتے ہیں بچے پیدا کرو, پیسے ویسے ہیں نہیں, بچے تو مفتی صاحب کا بیان سن کے پیدا کر دیے, پیسے نہیں ہے. اچھی بھلی جاب چھوڑ دی یہ سوچ کے کہ میں بزنس کروں گا, نہیں چلا وہ بزنس, جاب سے بھی گئے, فاقے پڑھنا شروع ہو گئے چھلانگ لگا کے, تو شکر ہے بچا لیے, کسی نے ڈوبنے کی کوشش کی, بچ گیا وہ بندہ. تو اور لوگ آتے ہیں اس طرح کے, جی یہ ہوا تھا. تو 99.9% وہ لوگ ہیں اس میں جو قدرت کی طرف سے پیسوں کا مسئلہ نہیں ہوتا, وہ ان کی اپنی کسی حماقت سے ہوتا ہے. کروڑ روپے فلاں کو دیا تھا, ڈوب گئے. ابھی چند دن پہلے کیس آیا کہ میرے والد صاحب نے کروڑوں روپے کا لون لیا ہوا تھا کسی سے کاروبار چلانے کے لیے, وہ چلا نہیں, تو اب وہ لون کی ڈپریشن کی وجہ سے ابا جوانی میں ہی فوت ہو گئے. اتنی اسٹریس لی گھر میں, ظاہر ہے عزت دار آدمی کے گھر کے باہر جب لوگوں کا رش لگا ہوتا ہے تو وہ کیسے برداشت کرے گا, وہ ڈپریشن میں انتقال ہو گئے. ابا جب گئے تو بچے تو اس سے بڑی اسٹریس میں آ گئے کہ ایک واحد ذریعہ تھا وہ بھی گیا. اب وہ سارے قرضے دار بچوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, بچے کہہ رہے ہیں ہم کہاں سے دیں بھائی. تو میرے بھائی ایسے کام کرتے کیوں ہو جس سے کل آپ کو یہ مصیبت ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, 2 حدیثیں سناتا ہوں. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک, جس کام میں ذرا سا بھی تردد ہو, حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں, ذرا سا بھی جس کام میں شک ہو نا, تو اگرچہ اس میں بے انتہا فائدہ ہو لیکن ذرا سا بھی نقصان کا خطرہ ہو تو اس کام کو چھوڑ دو, کم فائدے والا کام کرو جس میں نقصان کا خطرہ نہیں ہے. لوگ بڑے گیموں کے چکر میں ہوتے ہیں, بڑے گیموں کے چکر میں کہتے ہیں رسک لیے بغیر تو پیسہ کمانا ممکن نہیں ہے, کچھ رسک تو لینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے لے لو پھر رسک, اگر نقصان ہو گیا تو پھر ڈپریشن سے مرو گے اور کچھ نہیں ہوگا. بھائی تھوڑا کما لو, نہ تو 1-1.5 کروڑ کسی کو, نہ لو 1-1.5 کروڑ قرضہ لے کے کاروبار نہ کرو, جتنا جیب میں ہے ٹماٹر کی ریڑھی لگا لو بھائی, کیا جا رہا ہے اس میں. نہ نہیں, ٹماٹر کی ریڑھی لگاتے ہوئے ان کو شرم آئے گی. تو اس لیے میرے بھائی خدا کا واسطہ قرضے لے لے کے کاروبار مت کریں, اس میں بہت کم لوگ کامیاب ہوتے ہیں. اس کے بعد قرضے چڑھتے ہیں, اس کو اتارنے کے لیے پھر سود بھی لیتا ہے, پھر ادھر سے سود, پھر ادھر سے سود, پھر سودوں میں جکڑتا چلا جاتا ہے, بیڑا غرق ہو جاتا ہے, تو ڈپریشن میں جاتا ہے, زندگی کے جینے کا مزہ ختم ہو جاتا ہے. ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے, ہم نے اللہ کا شکر ہے جیسے بھی حالات, اول تو کوئی خاص برے حالات آئے نہیں الحمدللہ ہمارے اوپر, لیکن ظاہر ہے میرے بھی بیوی بچے ہیں بہت کچھ, لیکن ہم نے کہا بھائی جتنا جیب میں ہے اسی پہ گزارا کرنا ہے, قرضہ نہیں لینا بھائی. دیکھو آدمی بھوکا بھی گزارا کر لیتا ہے, اگلے ٹائم پہ کھا لے گا, اس کو ڈبل مزہ آئے گا. کسی کا پیسہ چڑھا ہوا ہو, وہ ٹارچر کر رہا ہو, عزت کا جنازہ نکال رہا ہو, پھر آپ کو ہر وقت یہ غم ہو اس کے پیسے دینے میں نے, زندگی کے مزے خراب ہو جاتے ہیں. تو اس لیے کسی قیمت پہ بھی چلتی ہوئی جاب نہیں چھوڑنی ہے. بحریہ ٹاؤن میں 1 ارب روپے کا آدمی کے ڈوبے ہیں, کتنے, اور آج نہیں 7-8 سال پرانی بات ہے. 7-8 سال پہلے 1 ارب کی کیا ویلیو ہوگی, کیونکہ بحریہ ٹاؤن کی جب زمینیں اوپر جا رہی تھی نا, اس بندے نے کیا کیا, ہمارے ایک جاننے والا تھا, اس نے ساری پراپرٹیاں, اپنا گھر بھی بیچ دیا, سے بولا سب ادھر چھونک دو یار, اگلے سال ڈبل کا ڈبل ہو جائے گا, یہ گھر تو بنتا رہے گا بعد میں. کچھ عقلمند لوگوں نے کہا کہ بھائی اس کا بھی تو امکان ہے کہ نہ ہو. اس نے کہا یار نہیں ہے, میں نے سارے اسٹیٹ ایجنٹ سے معلوم کر لیا ہے, پوری رپورٹ ہے کہ یہ تو ڈبل ہوگا. وہ نہیں ہوا, وہ دھڑام سے قیمتیں نیچے آئی ہیں, روڈ پہ آگے وہ بندہ ذاتی گھر سے بھی گیا ہے وہ آدمی. کیوں جوئے کھیلتے ہو, یہ بھی ایک قسم کا جوا ہی ہو گیا نا, تو کیوں ایسا کام کر رہے ہو. تو ہمیں شریعت نے اسباب کا حکم دیا ہے. دیکھو علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں کہا نا مال جمع کرتا ہے, گنتا رہتا ہے, تو یہ کنجوسی اچھی چیز نہیں ہے, تو مال جمع کرنا اچھا کام نہیں ہے. لیکن علماء نے اس کے باوجود لکھا ہے کہ کم سے کم 1 سال کا مال جمع کرنا ضروری ہے. یہ مال جمع کرنے میں نہیں آتا, یہ ضرورت ہے. کیا مطلب, آپ نے اپنے گھر کے خرچے دیکھ لیے کہ یار میرے گھر کا 1 لاکھ خرچہ یا 1.5 لاکھ خرچہ یا 50,000 خرچہ جو بھی ہے, تو آپ کو اندازہ ہو گیا میرے گھر کا لم سم خرچہ فار ایگزامپل 1 لاکھ ہوتا ہے, ایک مثال ہے. تو آپ یہ فرض کر لو یار آج میری جاب چلی گئی نا, تو میں تو روڈ پہ آ جاؤں گا, تو میں کم سے کم 1 سال کا نان نفقہ جمع کر کے رکھوں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, 12 لاکھ جمع کر لینے, اور کیش کی شکل میں نہیں, 12 لاکھ کا گولڈ خرید کے لاکر میں ڈال دو آپ.
समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? गोल्ड भी वो खरीदो जो फौरन कैश यानी उसकी शक्ल में हो, ईंटों की शक्ल में। इसमें पैसे बचाओ, आप शुरू में कंजूसी कर लो, इस कंजूसी का कोई गुनाह नहीं मिलेगा आपको, ये जरूरी है। कल लोगों के सामने भीख मांगने से बेहतर है शुरू में थोड़ा सूखी रोटी पानी में डुबो। बेगम को भी समझा दो, बेगम देखो जॉब कभी भी जा सकती है, ये तवक्कुल जायज नहीं है ऐसा कि बाद में अपनी लिए मुसीबत खड़ी करो, ये वो तवक्कुल नहीं है वो। तो बेगम को भी बता दो, देखो बेगम शुरू में सूखा चारा खा लेंगे हम, सही है ना, सूखी रोटी खा लेंगे हम, अभी मैं पैसे बचा रहा हूँ, और ये नहीं कि मैं कंजूस हूँ, 1 साल तक, इससे ज्यादा नहीं, फिर ज्यादा की तो कोई हद ही नहीं। हमारी जॉब चली गई, वो बेगम कहेगी क्यों जा रही है आपकी जॉब? अल्लाह न करे ऐसी बातें नहीं करो आप, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे। भाई अल्लाह ही करता है, अल्लाह करने पे आता है तो सब कुछ करता है, तो अल्लाह ने कोई गारंटी नहीं ली है, अल्लाह ने रिस्क की गारंटी ली है, बशर्ते कि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें आप। तो आपने क्या किया भाई, 1 साल का आपने बचा के गोल्ड खरीद के लॉकर में डाल दिया कि आज अगर जॉब लेस होता हूं तो मेरे पास 1 साल का गुजारा है, इस दौरान मैं कोई दूसरी जॉब तलाश कर लूंगा। बिजनेस करता हूं तो तजर्बे के लिए 1 साल भी बहुत होगा मेरे पास। लोग कुछ भी नहीं कर रहे होते और जाते ही एकदम जब अजाब आया, मुसीबत आ गई उधर से, गफ्फार भाई 50 रुपए मिल जाएंगे यार। फिर जमशेद बचपन के दोस्त को भूल गया जमशेद पहले तो बड़ा बुलाता था, गली देख के रहा भाई, ना जमशेद पूछेगा ना गफ्फार पूछेगा, बचपन के लंगोटी यार भी भाग जाएंगे। और वैसे भी भीख मांगना कितनी बुरी बात है यार, तो इसलिए 1 साल का रखो कम से कम अपने पास, और चलती फिरती जॉब, ये जो मोटिवेशनल स्पीकर है इनकी बातों में आके मत छोड़ो। और इसी तरह अगर अल्लाह ने इजाफी पैसा दे दिया है आपको, नहीं दिया तो कोई फिक्र नहीं करो, बच्चा जब पैदा होता है 2 हाथ 2 पांव लेके पैदा होता है, वो खुद कमा लेगा, ज्यादा टेंशन मत लो। लेकिन अगर अल्लाह ने इजाफी पैसा आपको दे दिया है, आप हैंड टू माउथ नहीं हो, अच्छा खा रहे हो, अच्छी सवारी है और अच्छा आपका सब कुछ लाइफ स्टाइल अच्छा हो गया, खुराक खास तौर पे, फिर जो इजाफी पैसा है तो फिर शरीयत का भी हुक्म है कि भाई कुछ अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी या गोल्ड की शक्ल में बना दे इंसान, फिर वो सेव करना शरीयत का हुक्म है। मैं तो जाती घर बनाने का कायल नहीं हूं, उन लोगों के लिए हूं जो तनख्वाहों पे चल रहे हैं, दुकान पकौड़ों की और बातें करोड़ों की, वो फिर अपना जो है ना खाना पीना भी भूखे रह रह के घर बना रहे हो, तो ये कोई कमाल नहीं, ये दुनिया की मोहब्बत है। इन अल्लाह ने इजाफी दिया है ना, हाथ खोल दिया अल्लाह ताला ने, और आप खूब खा रहे हो, फिर भाई कुछ ऐसी प्रॉपर्टी वगैरह ऐसी जगह पे ना दो जो रिस्की हो। वही बात है कि ये इसकी कीमत तो डबल हो जाएगी लेकिन डॉक्यूमेंटेशन इसकी मजबूत नहीं है, मुतनाज़े प्लॉट है, वो बहुत सस्ता बिक रहा है और बहुत महंगा बिक जाए, नहीं भाई नहीं, रिलायबल जगह पे काम हल्का हो लेकिन पायदार हो, ज्यादा प्रॉफिट ना हो लेकिन क्या हो, पायदार हो। तो ऐसी जगह पे कोई प्रॉपर्टी लेके डाल दें या गोल्ड लेके लॉकर में डाल दें, भाई ये मेरे मरने के बाद बच्चों में तकसीम हो जाए, बिल्कुल ऐसा ना हो कि मैं मरूं तो कुछ खाने को ही ना हो, ज़कात पे आ जाए लोग। तो अगर अल्लाह ने इजाफी कुछ दिया है तो उसमें भी किसी हद तक, बहुत ज्यादा नहीं, किसी हद तक औलाद की फिक्र ये भी बाप की जिम्मेदारी है। हाँ, उसमें फिक्रों में पागल हो जाना और अपना खाना पीने से ही जाना ये गलत है, और वो भी एक लिमिट फिक्र हो, उसकी भी ऐसा नहीं हो कि इंतहा ही नहीं है, वो इंतहा तो फिर भाई कुछ भी नहीं है। तो वो भी 2 अदद हाथ और 2 अदद पाँव लेके आए, उन कमबख्तों को भी कुछ खुद भी करने दो, ठीक है, क्योंकि सारा ही बाप से अगर वो होगा ना तो फिर खुद अपाहज हो जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे, वो प्रॉपर्टियां बेच बाच के खा जाएंगे, फिर आखिर में उन्होंने बनना गरीब ही है। तो उनको भी कुछ मौका दो करने का कि अब खुद भी कुछ करो कमबख्तों। हाँ, इतना हो गया है। अच्छा, इसमें क्या होता है, मैं अपने दोस्तों में बाज लोगों को कहता हूँ, यार तुम 45 साल के हो गए, अगर तुम्हें अल्लाह ने बहुत दिया है तो कुछ बच्चों के लिए बना लो, बना के छोड़ दो, बस उसको भूल जाओ। फिर अगर मर गए तो क्या होगा, मैं क्यों मरूंगा भाईजान, कोई भी किसी भी टाइम पे बोलो मर सकता है, वाकयात किसी की भी साथ हो सकते हैं, बैठे बैठे बंदा मर जाता है। कराची में तो जिंदा है, इस पे हैरत की बात है, कराची में इस पे नहीं, मुझे वो लोग कहते हैं फला का इंतकाल हो गया, वो नेचुरल है, नॉर्मल है, कहते हैं आपको टेंशन नहीं हो रही, मैंने कहा मुझे तो खुशी हो रही है, 50 साल निकाल गया बंदा, वरना जो कराची के हालात हैं, मैं 40-50, मैं खुद वाकई अपने बारे में हैरान होता हूँ, मैं कैसे, दहशत गर्दी इतनी ज्यादा है, टारगेट किलिंग इतनी ज्यादा। 2013 की बात है, 14 की, मेरे पीछे लोग खुफिया ताकुब करा करते थे, यहाँ बुरके में औरतें आके बैठ जाती थी, मैं पता होता था ये मुखबिर हैं, हटा भी नहीं सकते थे, औरत जात है, मुखबिर हैं, पूरी लोकेशन चेक हो रही है, कहाँ जा रहा है, टारगेट किलिंग, मौलाना असम शगुरी साहब शहीद हो गए, कितने उलमा, तो हमें तो हर वक्त ये था आज गए कल हम अखबार में आ रहे होंगे। कराची में तो ये चल रहा है, मशहूर आदमी कहाँ जिंदा रहता है कराची में भाई, यूसुफ जानवी शहीद हो गए, मुफ्ती निजामुद्दीन शहीद हो गए, इत्तलाक फलाना शहीद, मौलाना आदिल साहब शहीद हो गए, अब्दुल मजीद नदीम साहब, या एक मौलाना नदीम साहब होते थे, पूरा नाम भूल गया, अब्दुल गफूर नदीम साहब, मेरी उनसे शादी ब्याह में मुलाकात हुई किसी
تقریب میں آئے ہوئے تھے, میں گپ شپ ہوئی, بڑے پڑھے لکھے آدمی, اگلے دن اخبار میں اطلاع آ گئی شہید ہو گئے, وہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو یہ حالات میں 50 سال بھی نکال گئے, بڑی بات ہے بھائی, کیا خیال ہے, بڑی بات ہے. اور یہاں پاکستان میں اب بندہ بیٹھ کے سوچ رہا ہے میں کیوں مروں بھائی, کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے, اس لیے پہلے سے اتنا انتظام کر دو. اگر اللہ نے گنجائش دی ہے, نہیں دی ہے تو ٹینشن نہ لو, اللہ کرے گا انشاءاللہ. گنجائش دی ہے تو اتنا انتظام کر دو بھائی, مرو تو پیچھے ایک دم سے روڈ پہ نہ آ جائیں, وہ بالکل ہی بس بچے ہی اسپیڈ سے پیدا کیے اور ابا کا اور کوئی کام, سارا زور کس پہ لگایا ہے, اسپیڈ کو فوکس کیا ہے. تو جو یہ کام کر رہے ہیں اور بچوں کے مستقبل کا نہیں سوچ رہے, تو وہ میرا آدھا بیان سن رہے ہیں, آدھا نہیں سن رہے. کچھ لوگ ایسے ہیں بچے اسپیڈ سے اور کر کچھ بھی رہے ان کے لیے سارے, کوئی کچرا کنڈی میں گھوم رہا ہے, کوئی بغیر چپل کے ناڑا لٹک رہا ہے, کوئی شلوار ہی نہیں ہے, ادھر جا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ ہوتا ہے زیادہ بچوں کا اثر. میں نے کہا بھائی اس نے آدھا بیان سنا ہے, آدھا سنا ہی نہیں. بچے ہی پیدا کیے جا رہے ہیں, ان کی فکر بھی کرنی ہے, پیدا بھی کرنے ہیں, روکنے نہیں ہے, اللہ کھلانے والا ہے. لیکن آپ اپنی ذمہ داری پوری کرو گے تو اللہ کھلائے گا بھائی. خود ہی اپاہج بن کے زندگی گزارو گے پھر نہیں ہوگا حساب کتاب. یہ بہت اہم بات تھی, کیونکہ لوگ آ رہے ہیں جو بہت ڈپریشن ہے یار. جب مالی مصیبتیں آتی ہیں نا انسان پہ, تو اپنے آپ کو آزمائش میں مت ڈالو, بھرپور اسباب اختیار کرو, اس کے بعد اللہ پہ توکل کرو. پھر وہ جو مصیبت آتی ہے اس میں اللہ صبر کی توفیق بھی دے دیتا ہے. جو مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے نا اس میں صبر کی توفیق بھی مل جائے. اپنی حماقت سے جو آتی ہے اس میں صبر نہیں ملتا. آہستہ پڑھیے گا, آہستہ پڑھوں گا, میں ایسا پڑھوں گا سمجھ میں نہیں آئے گا. میں اس سے میری نہیں بھائی, اس سے طلاق کا اختیار نہیں جائے گا. نہیں اس سے طلاق کا اختیار نہیں جائے گا. انہوں نے منع کیا, پھاڑ دیں اس کو, آپ بھی نہ پڑھ لیں گے. اگر کسی عورت سے شوہر نے اس کو طلاق دی, کسی عورت کے شوہر نے اس کو طلاق دی, وہ صرف زبانی 2 سال ہو گئے ہیں, کیا وہ عدت سے شادی کر کے یا پیپر لکھوانا ضروری ہے؟ اگر طلاق دے دی ہے اور عدت کے دوران رجوع نہیں کیا تو عدت گزرتے ہی عورت آزاد ہو گئی ہے, چاہے شوہر نے پیپر پہ لکھ کے نہ بھی دی ہو. زبان سے دے دی تو جائز ہو گئی, اور عدت کے بعد وہ کہیں اور شادی کر لے. البتہ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر عورت پہ کیس نہ کر دے کہ بھئی یہ تو میری بیوی ہے. جھوٹ بول دیتا ہے نا بعض دفعہ, شوہر طلاقیں دے کے مکر جاتے ہیں. اب عورت کے پاس کوئی ثبوت تو ہے نہیں, تو پھر ایسی صورت میں ہم اس کو یہ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ آپ کورٹ سے خلا لے لو. تو کورٹ کا خلا تو کالعدم ہوتا ہے, لیکن تحفظ کے لیے پیپر مل جائے گا اس کو. شوہر اس کے خلاف کیس نہیں کر سکتا کیونکہ طلاق تو آلریڈی وہ دے چکا ہے نا. تو یہ ایک ترکیب ہے. مرد نے اگر طلاق دی ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے اس طلاق کو چھپانا. عورت اگر پیپر مانگ رہی ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ پیپر لکھ کے دے تاکہ کنفیوژن میں نہ رہے وہ. اچھا میرے بھائی, ہم نے کاروبار میں اللہ کو اپنا پارٹنر بنایا ہے. اب اس رقم کو جو اللہ کے لیے لکی کہاں خرچ کر سکتے ہیں, کہیں بھی خرچ کر سکتے ہیں, اور یہ منت نہیں ہے, واجب نہیں ہے. جتنا حسب توفیق آپ چاہیں آپ خرچ کر دیں. ہماری فاؤنڈیشن میں بھی دے سکتے ہیں. خود آپ سب سے پہلے تو اپنے قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرنی چاہیے, جو شریعت کا حکم ہے. آپ کے قریبی رشتہ داروں میں بہن ہے, بھائی ہے, کوئی غریب ہے, تو سب سے پہلے اس پہ خرچ کرو. باقی جہاں بھی خیر کے کام میں لگا دو. میرے بھائی مفتی صاحب سوال سیکرٹ ہے. اب تو مجھے موقع مل گیا نا گنگنانے کا. اتنا کچھ سیکرٹ بات تو نہیں لکھی, میں سمجھا پتہ نہیں کوئی کیا لکھا ہوا ہوگا اس کے اندر. یہ کوئی سیکرٹ بات تو نہیں, کوئی سیکرٹ بات نہیں ہے یار. ان کو بھائی دل نہیں لگ رہا, پڑھو, لگ جائے گا دل انشاءاللہ. مجھے اس پہ سیکرٹ پہ غصہ آ رہا ہے مجھے. ایسی کون سی سیکرٹ بات؟ میرے مالی حالات کچھ سال سے خراب چل رہے ہیں, دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ حالات بہتر کرے. دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ آپ کے حالات بہتر کرے, قرضہ اتار دے آپ کا. یہ سوال ایک آخری پڑھ لیتا ہوں, پھر ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے کروں گا. جو میرے سے اتوار کو لوگوں کی ملاقاتیں بہت ہوتی ہیں, مجھے بہت کچھ لوگوں سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو میں پھر سوچتا ہوں کہ یہ بات میں لوگوں سے شیئر کروں گا, اپنے تجربے وہ بھی شیئر کرنے والا ہوں آپ سے. مفتی صاحب میں جب قضائے حاجت سے فارغ ہو کر اٹھ رہا ہوتا ہوں تو کچھ قطرے ہمیشہ گر کر کپڑوں پر لگ جاتے ہیں. سو مجھے بار بار کپڑے بدلنے پڑتے ہیں. ٹیشو پیپر جیب میں رکھا کریں اور جگہ کو سکھا لیں. پھر بھی اگر کوئی ایک آدھ قطرہ نکل آئے تو اندازے سے شلوار کا وہ حصہ دھو لے. ویسے 1-2 قطرے ویسے بھی معاف ہیں, اس کے ہوتے ہوئے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, سمجھ رہے ہیں. لیکن اگر آپ کا غالب گمانے کے پیشاب زیادہ پھیل چکا ہے تو اندازے سے شلوار تھوڑی سی دھو لے, اندازہ بھی کافی ہے. اس کے لیے خوردبین سے مطالعہ کرنا کہ ادھر قطرہ لگا ہوگا اور باقاعدہ اس کو گوگل میپ پہ جا کے سرچ کرنا, اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے. حضرات فقہاء نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ آپ کے 2 پائنچے تھے, دونوں میں سے ایک گندا ہو گیا, ناپاک ہو گیا, خشک ہو گیا. اب آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کون سا ناپاک ہوا تھا, تو اندازے سے کوئی بھی ایک دھو دو کافی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ وہی فقہ حنفی نا صدیوں سے جو چلا آ رہا ہے. فقہاء نے بہت پہلے مسائل نمٹا دیے. پہلے حدیث سے پوچھو گے وہ اجتہاد کرنا شروع کر دے گا. قرآن و حدیث میں تو اس کی وضاحت ہے ہی نہیں نا.
کہاں سے لاؤ گے ایسا اجتہاد؟ پھر وہ کچھ اور بتائے گا، وہ کچھ اور بچائے گا، کہ دونوں پانچے دو، وہ کہے گا کوئی کہے گا دھو ہی نہیں، کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا کہے گا۔ یہ بڑا مسائل، ہمارا تو ایک مرتب فقہ چلا آ رہا ہے، تبھی آپ حنفیوں میں یا شافیوں میں پوری دنیا میں جہاں بھی جاؤ گے 99% سیم جواب ملے گا۔ 1% میں ہاں جدید مسائل میں اجتہاد ہوگا، جو جدید مسائل ہے تو 1% میں آپ کو اختلاف ملے گا، وہ بھی بسا اوقات کم علمی کی وجہ سے۔ وہ ریلائبل مفتی نہیں ہوتا، اس کے پاس علم کامل نہیں ہوتا۔ سوال کسی نے پوچھا ہے، قرآن کی آیت ہے سورہ حج کی آیت نمبر 18، اس میں اللہ نے سجدے کا ذکر کیا ہے کہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے اور انسان سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور آخر میں کہا کہ بہت سے انسانوں پر اللہ کا عذاب ثابت ہو چکا ہے، وہ سجدہ نہیں کرتے۔ تو اس آیت کی تشریح پوچھیے کہ عذاب ثابت ہونے کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیں، اگر اللہ کے علم میں پہلے سے یہ بات ہوتی ہے کہ کچھ بڑے ڈھیٹ ہوں گے، بہت ڈھیٹ انسان ہوں گے، ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جائیں گی اور وہ پھر بھی اس کو پہ عمل نہیں کریں گے، تو ایسے لوگوں پہ اللہ نے عذاب ثابت کر دیا ہے، کیونکہ اللہ کا علم کامل ہے، تو پہلے سے اللہ نے لکھ دیا ہے کہ انہوں نے جہنم میں ہی جانا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ان کو زبردستی جہنم میں لے جائے گا یا ان کو زبردستی گمراہ کرے گا، ان کی کیونکہ اللہ کا علم کامل ہے۔ تو اس طرح کی آیات اصل میں تسلی کے لیے ہوتی ہیں، جو بھی دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں ان کو تسلی دینے کے لیے، کہ داعی جو ہے نا اس کی دعوت بہت جاندار ہوتی ہے، دلائل بہت جاندار ہوتے ہیں، پھر بھی سامنے والا ایمان نہیں لا رہا ہوتا، تو اللہ بتاتے ہیں بھائی اس کی قسمت میں جہنم ہے، تو جو مقدر جہنم میں ہو تو مقدر تھوڑی تبدیل ہو سکتا ہے، تو چھوڑ دو اس کی فکر۔ تو یہ تسلی کے لیے اس طرح کا انداز اختیار کیا جاتا ہے، جیسے نبی کو بھی تسلی دی جاتی تھی، نبی دلائل دیتے تھے، معجزے بھی دکھا دیے، آپ کی دعوت بھی بہت صاف ستھری، وہ پھر وہی، تو اللہ نے نبی کو تسلی دی بھائی جس کی قسمت میں ہی جہنم ہے تو آپ کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، قسمت تھوڑی چینج ہو سکتی ہے۔ اسی طرح قرآن میں آتا ہے ہم نے تو تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں جہنم کو جنات انسانوں سے بھروں گا۔ تو اللہ کہتے ہیں تو میں نے لکھ چکا ہوں پہلے، تقدیر تھوڑی ٹلے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ زبردستی لوگوں کو پکڑ کے جہنم میں پھینکے گا، اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ بہت سے لوگ ڈھیٹ ہیں، وہ نہیں ایمان لائیں گے، وہ شیطان کے بہکاوے میں آئیں گے۔ تو اب یہ ایک چیز حقیقت ہے، تو اب دعوت کو، مبلغین کو تسلی دی جا رہی ہے کہ بھئی لوگوں کی اکثریت دیکھ کے سیدھا راستہ مت چھوڑنا، یہ تو پہلے سے طے شدہ ہے کہ بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، جہنم بھرے گی انسانوں سے، تو اس لیے تم سیدھے راستے پہ چلو اور دعوت کے کام میں لگے رہو اللہ کا حکم سمجھ کے، اور لوگوں کی اکثریت کو گمراہ دیکھ کے مایوس مت ہو۔ یہ مت سمجھو کہ تمہاری دعوت غلط ہے یا تمہاری دعوت میں اخلاص نہیں ہے، نہ دعوت میں بھی اخلاص ہے، تمہاری دعوت بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز مقدر میں ہے کہ جہنم کو اللہ نے انسان اور جنات سے بھرنا ہے، اور مقدر کبھی چینج نہیں ہوتا۔ تو یہ انداز اختیار کیا گیا تسلی کے لیے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ لازمی جو ہدایت چاہے گا پھر بھی اللہ اس کو زبردستی گمراہ کرے گا۔ اس کی مثال ایسے ہے، صبح شام ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہے، وہ نہیں سمجھ رہا، تو پھر ماں کہتی ہے بھائی اس کو سمجھاؤ، آپ بولیں بھائی اس میں سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے تو میں کیا سمجھاؤں اس کو، حالانکہ صلاحیت ہوتی ہے، تبھی تو آپ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ مجنون دیوانہ پاگل ہوتا، سمجھنے کی واقعی میں صلاحیت نہ ہوتی تو آپ سمجھاتے کیوں اس کو؟ کسی پاگل کو تھوڑی سمجھایا جاتا ہے۔ تو یہاں جو آپ کہتے ہیں اس میں سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ انتہائی درجے کا ڈھیٹ آدمی ہے اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں سمجھنا، تو اس میں صلاحیت سمجھنے کی ختم ہو چکی ہے، تو میں اپنا ٹائم ضائع کیوں کروں، میں ایسے پہ ٹائم لگاؤں گا جس میں صلاحیت ہوگی۔ تو ہر مسئلے کا حل، ان میں سے کوئی ایسا بزرگ آپ مجھے بتاؤ جس کے پاس آپ جاؤ کہ جی میرے گردے میں پتھری ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں، وہ کہے یہ والا مجھے نہیں ہے، گردوں کی پتھری کا سسٹم مجھے معلوم نہیں ہے۔ کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے نا، دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہوگا، وہ بھی 2-4 باتوں کے بعد آ کے کہے گا یہ والا علم میرے پاس نہیں ہے، یہ اس کے لیے فلاں اسپیشلسٹ سے رابطہ کریں، آپ کہے گا نا وہ۔ ارے کسی جنرل فزیشین جو بہت بڑا فزیشین ہو، اس سے آپ نے علاج کرایا، ایک وقت اگر شوگر کا علاج، ایک وقت کے بعد آ کے کہے گا یار یہ اسپیشلسٹ کے پاس چلے جائیں تو زیادہ بہتر۔ لیکن یہ روحانی والے، یہ ان کی کوئی اینڈ، ان میں خدا کی قسم میں بات جو کر رہا ہوں نا، یہ نہ بولا کرو یہ مفتی صاحب بدعتیوں کی بات کر رہے ہیں یا فلانے، میں دیوبندیوں کی تبلیغیوں کی بات کر رہا ہوں، اور کیا بولوں میں آپ معذرت کے ساتھ، جو سب سے زیادہ توحید پرست کہلاتے ہیں۔ میرے سامنے یہ نہ بتایا کرو کہ یہ وہ تو دیوبندی ہیں، وہ تو رائیونڈ میں بیٹھتے ہیں، وہ تو فلانے بزرگ کے خلیفے ہیں۔ یہ باتیں کر کے نا لوگ مجھے کہتے ہیں کہ اچھا آپ تو وہ جو بات کر رہے ہو تو ان کی بات کر رہے ہو جو ربیع الاول مناتے ہیں، جو محرم میں یوں کرتے ہیں، جو نہیں بھائی میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، دیوبندی کہتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ اتنا کھل کے میں بات کر رہا ہوں، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم فلاں بزرگ کے خلیفہ ہیں، وہ بزرگ بھی ہمارے مسلک کے بہت بڑے ہوں۔ تو میرے بھائی انتم الفقراء الی اللہ، یہ سارے اللہ کے کیا ہیں، فقیر۔ ان کے پاس نہ آپ کے گردوں کی پتھری کا علاج ہے، نہ آپ کے پھیپھڑوں کا ان کے پاس علاج ہے، نہ آپ کی بھاگی بھی بیوی کو واپس لا سکتے ہیں، نہ واپس آئی بھی کو بھگا سکتے ہیں۔
بعض دفعہ لوگ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں بھاگ جائے خود اپنے خرچے پہ کسی طریقے سے، یہ بھی نہیں ہو سکتا ان سے، اور میں یہ جنات بھی نہیں بھگا سکتے، یہ بولو نا۔ ابھی ایک صاحب میرے پاس آئے، پرسوں کی بات ہے، کہہ رہے ہمارے گھر میں ایک اسٹور بہت دنوں سے خالی پڑا ہوا تھا، خالی کا مطلب کوئی جاتا نہیں تھا اس میں، کئی سالوں سے ہم نے وہ اسٹور خالی کرایا۔ جب سالوں کا لفظ بولتا ہوں میرا دماغ پتہ نہیں ان سالوں کی طرف کیوں چلا جاتا ہے زیادہ ہے شاید۔ کئی سالوں سے وہ اسٹور کیا تھا، بند پڑا ہوا تھا نا، یعنی خالی کا مطلب انسان نہیں تھا۔ کہہ رہے ہم نے خالی کروایا تو ہمارے گھر میں کوئی خاتون پہ دورے آنا شروع ہو گئے، جن آتا ان کے اوپر اور کہتا کہ جب یہ اسٹور تم نے خالی کیا، اس کی صفائی کی، میرے بچے مر گئے ہیں، اس میں میرے بچے مر گئے ہیں اور اب دوبارہ اس اسٹور کی طرف قدم نہیں کرنا۔ میں نے کہا بھائی یہ جو خاتون ہے ان کو کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھاؤ، ان کا کوئی مسئلہ ہوگا، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ کہہ رہے ہم اسٹور میں جاتے ہوئے ڈر رہے ہیں۔ میں نے کہ اسٹور میں جا کے نا بم دھماکہ کرو جا کے، اور جن سے بولو ابھی تو تیرے بچے مرے، تیرے باپ دادے بھی یہاں مریں گے سارے، سمجھ رہے ہو، یہ ڈرامے کسی اور کے سامنے کرنا۔ میں نے کہا آگ لگا دو جا کے وہاں پہ، کیونکہ ایسے لوگ جب عاملوں کے پاس جاتے ہیں نا، اب عامل ان سے کھیلتے ہیں۔ نفسیاتی بیماریوں کی درجنوں قسمیں ہیں۔ پھر انہیں بتایا کہ وہ خاتون پہلے بھی ایسے دورے پڑتے تھے، بیمار ہوتی تھی، تو میں نے کہا وہ پہلے سے پڑ رہے تھے دورے، اب ایک جب دماغ میں کوئی چیز بیٹھ جاتی ہے نا کسی بیمار کے، تو اب گھر میں ایک نیا کام ہوا ہے تو وہ یہ کسی سائیکیٹرک سے پوچھیں، وہ بتائے گا آپ کو۔ جب بھی کوئی نیا کام ہوتا ہے تو وہ نفسیاتی مریض سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس وجہ، تو وہ جن بھی آئے گا، جن کے بچے بھی آئیں گے۔ ابھی پرسوں ہمیں کسی نے کہا کہ بھئی ہمارے گھر خاندان میں ہی نا صحن میں جھولا ڈالنا تھا بچوں کے لیے، کسی نے ان کو بتا دیا کہ یہ جو صحن میں آپ نے جھولا ڈالیں گے تو رات کو جنات اس جھولے میں اپنے بچوں کو لا کے جھلاتے ہیں، صحن میں جھولے نہیں ہونے چاہیے۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی اس اسٹور میں جا کے بولو جن کے بچے تیرے 20 بچے مریں، 40 بچے مریں۔ دیکھو پولیس والوں سے عبرت حاصل کرو، پولیس والے تو نہ کوئی حصار کھینچتے ہیں، نہ کوئی عملیات، نہ کوئی فلیتے، نہ کوئی پلیتے، لیکن الحمدللہ یہ جنات سے بالکل بھی نہیں ڈرتے۔ ہم نے دیکھا ہے جب کسی گھر میں عاملوں کو پکڑنا ہوتا ہے نا، عامل کہتا ہے میں اتنے جنات تمہارے اوپر چھوڑ دوں گا، پولیس والا موبائل لے کے پہنچتا ہے، عامل کو ڈالا گاڑی میں اور اس کے کروڑوں جنات تماشا دیکھتے رہ جاتے ہیں عاملوں کے۔ حالانکہ پولیس والے نہ کوئی آنے سے پہلے درود شریف پڑھا، نہ آنے کے بعد درود شریف پڑھا، نہ سورہ فلق پڑھی، نہ سورہ، یہ صورتیں پڑھنی چاہیے، ان کی اپنی اہمیت ہے، میں ان کی اہمیت کا انکار نہیں کر رہا، لیکن پولیس والے کے کانفیڈنس سے جنات اتنا ڈرتا ہے، وہ کہتا ہے عامل ایسا ہوتے نہیں ہے، جنات یہ عاملوں نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو خیر یہ جن چڑیل بھوت کہاں سے آ گیا؟ اصل جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ بھائی بزرگ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ نیک آدمی ہو، اللہ والا ہو، بس اس سے دعا کروا دو، اس کے علاوہ وہ نہ آپ کی بیماریاں جانتا ہے، نہ آپ کے گردوں کے مسئلے حل کر سکتا ہے، کسی کا باپ بھی یہ مسئلے حل نہیں کر سکتا، ان کے اپنے BCO مسائل ہوں گے۔ جہاں کسی پہ بزرگی کا لیبل لگا فوراً دماغ میں آتا ہے یار ان کے پاس کچھ ایسے اختیارات ہیں، یہ پہنچے ہوئے ہیں، ان کو پتا ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں، بزرگ کو بعض دفعہ یہ بھی نہیں پتا ہوتا سیاسی جماعتوں میں حق پر کون ہے۔ اس کا تعلق بزرگی سے نہیں ہے، اس کا تعلق معلومات سے ہے، نالج سے ہے۔ لوگ کہتے ہیں اتنا بڑا بزرگ فلاں سیاست دان کی حمایت کر رہا ہے، بھائی ٹھیک ہے بہت بڑے بزرگ ہیں، نالج ہے یا نہیں ہے؟ نالج ہے تو بزرگ نہ بھی ہو مان لو، نالج نہیں ہے تو بھائی کتنا بھی بڑا بزرگ ہو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اے ایمان والو اللہ رسول کی اطاعت کرو، وَأُولُو الْأَمْرِ، اولو الامر کسے کہتے ہیں؟ اولو الامر کی تعریف میں بعض صحابہ نے کہا اس سے مراد علماء ہیں، بعض نے کہا اس سے مراد حکمران ہیں۔ اصل بات کیا ہے؟ دونوں تفسیریں ٹھیک ہیں۔ اولو الامر کا مراد جو بھی کسی معاملے میں اہل ہو۔ میڈیکل سائنس میں اہل کون ہے؟ ڈاکٹر۔ میڈیکل سائنس میں آپ عمران خان سے نہیں پوچھو گے، نواز شریف سے نہیں پوچھو گے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط، اس میں آپ کس سے پوچھو گے؟ ڈاکٹر سے پوچھو گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس میں ڈاکٹر سے پوچھو گے بھائی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ گردوں کا مسئلہ گردوں کے اسپیشلسٹ سے پوچھو گے یا مفتی سے پوچھو گے؟ کیا ہو گیا؟ آپ کہو گے نہیں یہ جو بزرگ ہے نا یہ بہت نیک ہیں یار، انہوں نے کہا ہے میرے گردے میں پتھری ہے، یہ غلط نہیں ہو سکتے، یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، میں نے ان کو تہجد میں روتے ہوئے دیکھا ہے۔ تہجد میں رونے کا پھیپڑے اور گردے سے کیا تعلق ہے میرے بھائی؟ گردہ صحیح، کڈنی آپ کا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اس کے لیے آپ کو کڈنی کے اسپیشلسٹ کے پاس جانا پڑے گا، چاہے وہ قادیانی ہو، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ ہندو ہو، کچھ بھی ہو۔ آغا خان ہاسپٹل کے ایک بہت بڑے سینئر ڈاکٹر آئے، بڑی داڑھی تبلیغی ماشاءاللہ، بڑا اللہ نے ان کے چہرے پہ نور، اور کڈنی کے اسپیشلسٹ تھے یا ہارٹ اسپیشلسٹ تھے مجھے بھی یاد نہیں، ملاقات کے لیے آئے۔ میں نے کہا آغا خان ہاسپٹل تو کوئی مذہبی ہاسپٹل نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر میں نے وہاں بڑے بڑے داڑھیوں والے دیکھے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی آغا خان کا جو ہدف ہے علاج ہے، ان کا ہدف کیا ہے کہ بھئی لوگوں کو اچھا علاج ملے، اس کے لیے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی داڑھی ہے یا ٹوپی ہے یا تبلیغ میں وقت لگاتا ہے یا تہجد گزار ہے، کہتے ہیں بھائی اپنی فیلڈ کا ماہر ہے لے آؤ،
समझते हो, ये फील्ड का माहिर है, हमें इससे क्या, ये तबलीग में वक्त लगाते हैं नहीं लगाते, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, हमें इससे क्या है, क्योंकि उनका हदफ, उनका एक ख्याल ये है कि भाई इलाज अच्छा होना चाहिए, उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तो बड़ी लॉजिक की बात है या नहीं है? लॉजिक की बात है। लेकिन ये लॉजिक की बात हमारे यहाँ जब हम अपने बारे में सोचते हैं तो फिर ये लॉजिक हमारी क्या हो जाती है, खत्म। तो इसलिए मैं जल्दी से बात को समेट के खत्म करता हूँ, फिर अगले महीने, अगले हफ्ते इंशाल्लाह हम इसी टॉपिक को लेके आगे चलेंगे। वो रुकावटें जो है ना अच्छा बनने में, क्या क्या चीजें बनती हैं, रुकावटें, उन रुकावटों में पहली रुकावट चल रही है ठीक है, वो रुकावट क्या है, शैतान। वो शैतान क्या है, फिल्म। कौन सी फिल्म है? 3 घंटे की इंग्लिश फिल्म है, किसके साथ, गानों के साथ। ये याद कर लेना आप लोग, समझते हो। तो ये किस तरह से फिल्म है, इसने किस किस तरह से लोगों को गुमराह किया, बुराई पे अच्छाई का लेबल लगाए। तो हमारे यहाँ भी ये जो आमिलों के पास बुजुर्ग होने की वजह से अकीदत में लोग जा रहे हैं कि ये बहुत, ये भी ये शैतान की तसर्रुफात हैं, छोड़ दो, ये तुम्हारे जैसे इंसान हैं, इनके अपने मसाइल हल नहीं होते, तुम्हारे मसाइल भी ये लोग हल नहीं कर सकते। तो वक्त भी पूरा हो गया, अभी कितनी देर लगेगी आप लोगों को? 4 मिनट। अब 4 मिनट में क्या बात करूं मैं? अच्छा, नमाज के बाद थोड़ी देर मसाइल का सेशन होगा, उसमें जो बैठना चाहे बैठ सकता है, जाना चाहे जा सकते हैं। तो शैतान का हरबा क्या है, बुराई पे लेवल लगाएगा अच्छाई की। इसकी एक आध मिसाल और देके फिर हम अगले हफ्ते इंशाल्लाह आगे चलेंगे। नमाज के बाद तो मसाइल का सिलसिला होता है, उसमें जो आप लोगों ने पूछना हो पूछ लिएगा। कुरान क्या कहता है, इन्ना जअलना मा अलल अर्दी ज़ीनतल लहा। शैतान के बारे में कितने पॉइंट याद हुए आप लोग को? नंबर 1 फिल्म है, नंबर 2 3 घंटे की ये अंग्रेजी और गानों के साथ। तीसरी बात, शैतान का तरीका इस्तेमाल क्या होता है, मुज़य्यन करना, चीज को क्या करना, ये शैतान का वारदात का क्या है, तरीका है कि बुराई को खुशनुमा करके आपके सामने पेश करना। इसकी एक और मिसाल कुरान देता है, इन्ना जअलना मा अलल अर्दी ज़ीनतल लहा। अल्लाह फरमाते हैं जो कुछ जमीन के ऊपर है ना, ये हमने दुनिया वालों की नजर में मुज़य्यन कर दिया है। दारे फानी है, खत्म होने वाली है, ये चीज नजर नहीं आती हमें कि ये दुनिया थोड़े दिनों में खत्म। हम इसकी जाहिरी चमक धमक को देख रहे हैं। कोई आपके पास बहुत बेहतरीन लैंड क्रूजर लाके खड़ी कर दे कि ये आपकी हुई, और साथ में बता दे कि 1 घंटे के लिए है, उसके बाद मैं आपसे वापस ले लूंगा, और कान में बोल के भी गया और लिख के भी दे दिया पेपर पे ना कि ये जेब में रख लो। आप ना उस पेपर को देख रहे हो, ना उसकी बात को याद कर रहे हो, बस आप मेरी लैंड क्रूजर ले लेके सारी गली मोहल्ले में घूम रहे हो आप, और फख्र कर रहे हो यार कि गाड़ी किसकी है, मेरी गाड़ी। अगला बोलकर इसीलिए किया था कि जितनी इसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए हों, ओ भाई ये थोड़ी देर के लिए है, तुझसे हम वापस बोलो ले लेंगे। तो यार 2 टके की नहीं है फिर तो ये क्या ख्याल है, थोड़ी देर में वापस ले लेनी है, तो इसकी वैल्यू, इसकी बेस पर कोई रिश्ता मिलेगा आपको? आप लैंड क्रूजर में गए रिश्ता लेने के लिए, लड़की वालों ने कहा हाँ भाई क्या करते हो, क्या करते, देख नहीं रहे गाड़ी में आया हूँ, मेरी गाड़ी है। लड़की वाले फौरन कहेंगे भाई ये जा, अभी ले जा। लेकिन आपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए तो पता चला ये तो रेंट पर है, 1 घंटे के लिए दी हुई है आपको, कोई एग्रीमेंट ऐसा दिखा दिया, फौरन लड़की वापस ले लेंगे। अब आप कह रहे हैं इसके टायर देखो कितने मोटे टायर हैं, सारा सिस्टम, बटन दबाया शीशे नीचे आ रहे हैं भाई, ये नहीं कि यूं 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 लेके घुमा रहे हैं, इतनी खूबसूरत गाड़ी है, देसी स्टाइल नहीं है। एसी का ऑटो सिस्टम देखो, क्या ठंडक, साइबेरिया की हवाएं आ रही हैं एसी के पंखों से। वो अगला कहेगा भाई ये तू इसको ना बीएम ले आ, तू लैंड क्रूजर छोड़कर, जब ये कमबख्त तेरी है ही नहीं। आप कह रहे हो मेरी है, खुदा की कसम मेरी है, वो कह रहे हैं कितनी देर के लिए तेरी। तो ये काम शैतान कराता है, इस दुनिया की चमक धमक आपको दिखाएगा, ये नहीं बताएगा कि ये थोड़े दिनों में कमबख्त तू कब्र में उतर जाएगा, ये तेरे जो 1000 गज के इतनी मोटी मोटी दीवारों के बंगले और इतने मोटे मोटे सरिये, ये तेरे साथ कब्र में नहीं जाएंगे। अभी तेरे चश्मा जो लगाए आगे ये नंबर बढ़ेगा, ये नंबर कम नहीं, शुक्र कर अभी बारीक चश्मा लगा हुआ है, थोड़े दिनों में इतने मोटे मोटे चश्मे आएंगे तेरे। अभी तू इस पे रो रहा है कि मेरे बाल सफेद क्यों हो रहे हैं, थोड़े दिनों में इस पे रोएगा सफेद थे तो ना। क्या ख्याल है, या अल्लाह मुझे सफेद ही दे, मैं कलर लगा लेंगे इसमें, लेकिन दे तो। फिर थोड़े दिनों में सफेदी का मसला भी नहीं रहेगा, एयरपोर्ट बनना शुरू होगा, आदमी कहेगा यार खोपड़ी तो थी ना, दिमाग तो था सोचने के लिए, अब तो याद ही नहीं रहता। बूढ़े आदमी से डॉक्टर पूछते हैं सुबह नाश्ते में क्या खाया, वो गहरी सोच में पड़ जाते, याद ही नहीं रहता क्या खाया। फिर थोड़े दिनों में बालों से हटके दांतों का मसला, दांत नहीं है चबाने के लिए, अभी इस पे मसले होते हैं यार दांतों को सफेद कैसे किया जाए, मुस्कुराते हुए अच्छे नहीं लगते हम, थोड़े दिनों में दांत मार्केट से शॉर्ट।
एक एक मसला खड़ा होगा, एक एक मसला, और देख रहे हैं सुबह शाम लोगों को। आप जरा 20 साल पहले का कोई फिल्म का हीरो गूगल पे सर्च करो और देखो 30 साल बाद उसकी हालत क्या है। 1985 लिखो या 75 लिख लो, 75 में लिखो बॉलीवुड हॉलीवुड लॉलीवुड का कोई बहुत बड़ा हीरो जो उस जमाने का सुपर हिट हीरो था, लिखो 2023 में 22 में वो कैसा लग रहा है। बहुत से तो मार्केट से शार्ट हो चुके होंगे ठीक है, आप सर्च करेंगे आएगा ही नहीं, कहाँ गया थे अब नहीं है। कुछ आएंगे तो आदमी कहेगा ना ही आते तो अच्छा था। आप कहोगे यार इनसे दम करवा लो, इनसे जिन भगवा लो, इनसे थोड़ी आशीर्वाद ले लो, बुजुर्गों की दुआएं कबूल होती हैं। तो यार जब इतने बड़े फिल्म के हीरो वो बुढ़े हो गए, कमरे झुक गई, मैं और आप किस खेत की मूली हैं? हमारी औकात क्या है? हजरत हकीम अख्तर साहब शेर पढ़ा करते थे ना, वो शेर मुझे फिर असल में मुझे याद ही बयान के दौरान आता है। वो खत्म ये जिंदगानी हुई, कोई नाना हुआ कोई नानी हुई, जो इश्क मुआशके हुआ करते थे ना, अब जो हीरो था वो नाना हो गया, हीरोइन क्या हो गई? नानी हो गई। अब वो अच्छी नहीं लग रही किसी को। तो इतनी बड़ी हकीकत है। मगर शैतान जो 3 घंटे की इंग्लिश फिल्म है गानों के साथ, वो क्या कराता है, इस दुनिया का फना होना नजरों से ओझल कर देता है और ये शो कराता है ये तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। तो एक बेकार चीज पे कितनी खूबसूरत चमक पट्टी लगा दी ना उसने। वो चमक पट्टी है कि हमेशा रहेगी, हालांकि पता है हमेशा नहीं रहेगी। थोड़े दिनों की बात है, सब खत्म, फना, ज्यादा टाइम थोड़ी लगता है। वक्त पूरा हो गया, फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी टॉपिक को लेके चलेंगे। अल्लाह ताला समझने की अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकल्लाह। अच्छा ठीक है, बहुत ठंडा है भाई, चलें अब तो पी लिया। मुफ्ती साहब मैं निकाह करना चाहता हूँ, शायद से दिमाग खराब रहता है, घर वाले निकाह नहीं कर रहे हैं, क्या मैं उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर निकाह कर सकता हूँ? कर सकते हैं भाई, अपने खर्चे पे अपनी जिम्मेदारी पे बहू को अपना घर देंगे। ऐसा ना रिश्ता करके अब्बा के खाते में लाके डाल दिया। अब्बा की जिम्मेदारी आपको पाल पोस के बड़ा करना था, आपकी बीवी को पालना आपके अब्बा के जिम्मे नहीं है। लोग मेरे शादियों की तरगीब पे बयान सुनते हैं, पूरा नहीं सुनते, आधा सुन के अब्बा के खाते में लाके बहू डाल देते हैं। तो पूरा ये है कि शादियां करनी अपने खर्चे पे, अपनी जिम्मेदारी पे, अब्बा की जिम्मेदारी पे नहीं है। मुफ्ती साहब आप कुरान और हदीस पर बयान किया करें, दाएं बाएं मत जाया करें। जो लोग भी मुझे कहते हैं ना दाएं बाएं, तो एक बात पूरे बयान में बता दो जो कुरान और हदीस से हट करो। आज जो जुम्मे से पहले बयान हुआ और जो अभी हो रहा है, ये बहुत से लोग इल्जाम लगाते हैं कि आप कुरान हदीस से हट के बयान करते हैं। तो कोई एक बात बता दो जो कुरान हदीस से हट करो पूरे बयान में, फिर इन कोई देखे किसी पर भी एतराज करे ना, मुबहम एतराजात ना अदालत में सुने जाते हैं। मुबहम, आपने अदालत में केस किया वसीम भाई चोर हैं, अदालत कहेगी क्या कि तुम्हारे पैसे चोरी किए हैं, तुम्हारी घड़ी चोरी की है, मस्जिद से चप्पल चुराए, नहीं भाई चोर है ये आदमी, अदालत मानेगी इस दावे को? अबे कोई मिसाल तो दो ना, कहाँ चोरी की, क्या किया? तो ऐसे ही मेरे बारे में ये मैंने देखा हो तो यूट्यूब पे कमेंट्स के कुरान हदीस से हटके बयान करते हैं। तो हटने का मतलब कोई एक बात जिसमें मैं कुरान और हदीस से हटाऊं, वो मिसाल देंगे तो मैं बताऊंगा कि वाकई में हटाऊं कि नहीं हटा। तो मुबहम इल्जामात ना लगाया करें। मुफ्ती साहब अल्लाह का बदले, अल्लाह ने कबीरा गुनाह से बचाया हुआ है, लेकिन सिर्फ बदनजरी होती है, ये नहीं छूटती, बहुत कोशिश करता हूँ नहीं छूटती। कह रहे अल्लाह ने हर कबीरा गुनाह से बचाया, सिर्फ बदनजरी नहीं छूट रही। तो ऐसा किया करें, जब भी बदनजरी करें कुछ पैसे सदका कर दें। अब आपकी तनख्वाह कितनी है ये मुझे नहीं पता, आपकी माली हैसियत कितनी है। अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आप ये किया करें कि जब भी बदनजरी हो 500 रुपए आपने क्या करने हैं, पेनल्टी है उसकी। अगर 500 ज्यादा लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, 250 कर दें, वो भी ज्यादा लग रहे हैं सिर्फ 100 कर दें। आप सजा लाजमी दें, बेशक हल्की दें। इससे क्या होगा, अब आपके पास जब कोई आंटी गुजरेंगी ना, देखने का दिल चाहेगा, तो एक तरफ 100 रुपए और एक तरफ आंटी, फिर आदमी कहेगा इनमें ज्यादा मजे की चीज 100 रुपए है या आंटी ज्यादा मजे की है? समझते हो ना? बाज दफा ऐसी आंटी होंगी आदमी कहेगा 100 क्या, मैं 500 देने के लिए तैयार हूं, मैं देखूंगा उसको। ये भी होगा कि 5000 ले लो मगर मैंने छोड़ना नहीं है इसको। लेकिन ऐसी आंटियां कितनी होंगी? बहुत कम होंगी ना। उसका फायदा ये होगा कि ये गुनाह खत्म नहीं होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। सोचेगा जरूर आदमी, जब कम हो जाए ना, जैसे दिन में 100 बार बदनजरी करते थे, जब 500 रुपए सदका करना शुरू करेंगे तो ये 100 से 50 पे आ जाएगा। जब 50 पे आदत पड़ जाए ना, 50 से नजर झुका ली 50, तो फिर आप जुर्माना क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना है, एकदम से नहीं बढ़ा देना। 500 से किस पे ले आना है, 1000 पे। फिर एक वक्त आएगा कि इतनी रकम आपने अपने ऊपर लाजिम की होगी कि भाई अगर एक दफा भी देखा तो इतने पैसे, तो उतनी ज्यादा कोई आंटी मार्केट में होगी नहीं जो आपको 10,000 से ज्यादा महबूब हो, और फिर आपको नजर झुकाने की आदत भी पड़ जाएगी। तो जब तक अपने ऊपर कोई जुर्माना नहीं रखेंगे, बुराई से इंसान की बचत नहीं होती। तो गुनाह छूटता है, आदत पड़ गई ना, आहिस्ता आहिस्ता छूटेगा, एकदम से नहीं छूटेगा। तो इसको कम करें,
کم ہوگا تو پھر اور کم ہوگا, آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. جی توبہ بھی کریں اور جرمانہ بھی رکھیں اپنے اوپر, اور شادی بھی کریں. اگر ان میرڈ ہیں, بیوی ہوگی تو پھر ادھر ادھر انٹیوں سے, ایک تو بیوی خود بھی حفاظت کر رہی ہوتی ہے کہ کہاں کہاں نظریں مار رہی ہے, اور پھر دوسرا انسان کا ویسے بھی ایک حلال طریقے سے اس کی خواہش پوری ہوتی تو حرام کی طرف نہیں جاتا وہ. مفتی صاحب اللہ کا وزیر ہو گیا بھائی, مفتی صاحب تمام کبیرہ گناہوں سے وضاحت بتا دیں, کون کون سے کبیرہ گناہ ہیں, بہت سارے ہیں, ابھی پھر لمبا وقت ہو جائے گا, اگلے ہفتے دن دوبارہ. کیا مفتی صاحب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد قائم ہوگی, اور حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ کو ہی اللہ نے قیامت کے لیے منتخب کیوں کیا ہے؟ یقیناً ایسا ہی ہے, حضرت عیسیٰ کے نازل ہوئے بغیر قیامت قائم نہیں ہو سکتی. حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے, دجال کو قتل کریں گے, پوری دنیا کو عدل سے بھر دیں گے, پوری دنیا میں اسلام غالب آ جائے گا. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ دوبارہ دنیا خراب ہونا شروع ہوگی, اور پھر جب مکمل خراب ہو جائے گی اللہ قیامت کو قائم کر دیں گے. اب باقی یہ کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو منتخب کیوں کیا ہے, اس کے جوابات میں کئی بیانات میں دے چکا ہوں کہ حضرت عیسیٰ کی سلیکشن کی وجہ کیا ہے. ایک وجہ تو یہ کہ یہودیوں نے اپنے خیال میں ان کو قتل کیا تھا, تو حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے یہودیوں سے انتقام لینے کے لیے, کیونکہ یہودیوں سے بڑا مسئلہ ہے نا. دوسری وجہ, حضرت عیسیٰ کو جو اللہ نے معجزے دیے وہ سارے سائنس کو چیلنج کرتے ہیں, تو چونکہ سائنسی ترقی کا دور ہوگا نا, تو اللہ نے ایسے معجزے دیے جو سائنسدانوں کو چیلنج کر دیں گے. جو سائنس کی نظر میں جو کام امپاسبل ہیں وہ حضرت عیسیٰ کریں گے. جیسے مردے کو زندہ کرنا, بھائی بڑی بڑی بیماریوں کے علاج دریافت ہو گئے, ایسا نہیں ہوا کہ مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے آپ سے بات چیت کرنا شروع کر دے اور بھائی کیا حال ہے. اگر ایسا ہو تو وہ جو بیٹھے ہوئے وہ سارے لیٹ جائیں, یہی ہوگا نا. کوئی تختے پہ آپ نہلا رہے ہیں, مردہ اٹھ کے بات کرے اور بھائی خیریت ذرا تمیز سے, تو تختے پہ تھوڑی دیر میں کون لیٹا ہوا ہوگا, آپ لیٹے ہوئے ہو گئے. تو حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ, اس طرح کے معجزے اللہ نے ان کو بہت دیے ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہے. مفتی صاحب میں آن لائن کام کرتا ہوں جس سے وہ ہم سے انویسٹمنٹ کراتے ہیں, اور ہماری یہی انویسٹمنٹ سے مختلف پروڈکٹ خریدتے ہیں, اور اس پروڈکٹ کی جو بھی قیمت ہوتی ہے اس کا 2% یا 26% کمیشن ہمیں دیتے ہیں اور خود بھی رکھتے ہیں. کیا یہ سود تو نہیں ہے؟ دیکھو آن لائن کام میں ہم نے یہاں سے فتویٰ جاری کیا ہے, وہ ہم انٹرنیٹ پہ شائع کر دیں کہ آن لائن کام میں بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں. ایک اصولی بات یہ ہے کہ آپ کوئی چیز اپنے قبضے میں لائے بغیر فروخت نہیں کر سکتے. اگر آپ نے قبضے میں لائے بغیر فروخت کرنا ہے تو پھر آپ کیا کریں, فروخت نہ کریں, فروخت کرنے کی آفر دیں. سمجھ رہے ہیں نا, بائی ناؤ کا آپشن نہ لگائیں آپ ویب سائٹ پہ. آپ یہ کہیں یہ آفر ہے ہماری طرف سے, جو خریدنا چاہیں ہم سے رابطہ کریں. آپ کہیں یہ ڈن نہیں ہے. جب آپ نے خرید لیا, اپنے قبضے میں لے لیا یا اپنے وکیل کے قبضے میں لے لیا, اس کے بعد آپ کہیں گے ہم اب آپ کو بیچتے ہیں, آپ نے خریدنا ہے کہ نہیں خریدنا. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ کہ آپ بائر کی طرف سے, جو سیلر ہے نا, سیلر کی طرف سے وکیل بن کے بیچیں. وکیل بنے یعنی کمیشن ایجنٹ بنے کہ ہم آپ کی چیز اس کو بکوائیں گے, درمیان میں ہمارا اتنا کمیشن ہوگا. کسٹمر کو بھی یہ بتا دیں کہ ہماری پروڈکٹ نہیں ہے, ہم درمیان میں کمیشن ایجنٹ ہیں. جیسے اسٹیٹ ایجنٹ کر رہا ہوتا ہے نا, وہ یہ نہیں کہہ رہا ہوتا میرا پلاٹ ہے, وہ 2 پارٹیوں کے پلاٹ بکوا کے اپنا کمیشن درمیان میں لے رہا ہوتا ہے. تو یہ وہ بات کلیئر کر رہا ہوتا ہے. یہاں بھی آپ بات کلیئر کریں, بھائی ہماری پروڈکٹ نہیں ہے, کسی کمپنی کی چیز ہے, ہم آپ کو بکوا دیں گے, تو ہمیں آپ کسٹمر سے بھی کمیشن لے سکتے ہیں اور کمپنی سے بھی لے سکتے ہیں. اس پہ ریٹرن میں ایک فتویٰ موجود ہے, وہ پڑھ لیں تو سمجھ میں آ جائے. گھر میں مرغا ذبح کرنے کے دوران بسم اللہ پڑھنا بھول گیا اور گردن بھی پورا کٹ گیا, صرف چمڑا رہ گیا. اگر بسم اللہ بھولے سے رہ جائے تو جانور حلال ہوتا ہے, اور جو پتلی گردن والے جانور ہیں ان میں بھی پوری گردن کاٹنا جائز تو نہیں ہے, لیکن غلطی سے کٹ گئی تو بھی حلال ہے, کیونکہ اس میں بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ کاٹے نہیں مرغی کی گردن, لیکن اگر کٹ جائے تو بھی وہ جائز ہوتی ہے. فجر میں نماز کے دوران امام صاحب قرات کر رہے ہوتے. ایک مرغے کے بارے میں بڑا اچھا لطیفہ آیا کہ ایک مرغا جو تھا نا, وہ اس سے اس کے مالک نے کہا کہ صبح صبح اذان نہ دیا کر ورنہ میں تجھے مار دوں گا, ذبح کر کے کھا جاؤں گا. اس نے اذان دینا بند کر دی. پھر ایک اور کام اس کے ذمے لگایا, پتہ نہیں کیا اس کے ذمے لگایا, مجھے یاد نہیں ہے, لطیفہ بھی آدھا یاد رہنے لگا اب. تو وہ نہیں ہوا, اس سے ذبح کرنے لگا مرغے کو, تو مرغا رونے لگا. اس نے کہا کیوں رو رہا ہے؟ مرغے نے کہا یار شہید تو ویسے ہی ہونا تھا, اذان دے کے ہو جاتا تو زیادہ اچھا تھا, ثواب تو ملتا نا, سمجھتے ہو؟ تو مرنا تو سب نے ویسے ہی ہے, کسی اچھے کام پہ مر جاؤ تو زیادہ اچھا ہے. تو مرغے نے تو ذبح ہی ہونا ہے. ایک مرغا مرغی کے پیچھے بھاگ رہا تھا, مرغی گاڑی کے نیچے آ گئی نا, تو مرغا کہتا ہے کمبخت جان دے دی, عزت پہ آنچ نہیں آنے دی اس نے. دیکھ لو یار مرغی بھی کیسے ہوتے, کہتے جان دے دی, عزت پہ آنچ نہیں آنے دی. فجر میں یہ بہت لوگ, یہ پھر بعد میں بتاؤں گا تفصیلی مسئلہ ہے, اس میں بہت سارے دلائل ریکارڈ کروانے پڑیں گے. میرا ایک دوست ہے جس کے 3 چھوٹے بچے ہیں اور اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور بچہ بیمار ہے, اب دوبارہ ملنا چاہ رہے ہیں بچوں کی خاطر. تو دیکھو 3 طلاقیں دی ہیں تو نہیں مل سکتے دوبارہ,
اہل حدیث سے فتویٰ لے لیتے ہیں, اس فتوے سے بیوی حلال نہیں ہوتی, کیونکہ 3 طلاق کے مسئلے کو قرآن نے, صحیح احادیث نے, بخاری مسلم کی احادیث ہیں, صحابہ کے فتاوی ہیں, چاروں اماموں کا اجماع ہے, 3 ہی ہوتی ہیں. یہ جو اہل حدیث نے ایک شوشہ چھوڑا ہوا ہے نا 3 ایک ہوتی ہیں, یہ سب فضول بکواس ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اہل حدیث اس موضوع پر بات بھی نہیں کرتے کبھی بھی. کبھی آپ ان سے رابطہ کرو نا بھائی اس ٹاپک پر آؤ بیٹھ کے بات, کبھی بھی نہیں بات کریں گے اس موضوع پر. ان کو پتہ ہے کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے, یعنی اس مسئلے میں بالکل فارغ ہیں وہ, تو فتویٰ دے دیتے ہیں بس وہ جا کے. تو یہ حرام ہے, اس سے اہل حدیث سے فتویٰ لینا اس مسئلے میں بالکل حرام ہے, ناجائز ہے, اس سے بیوی حلال نہیں ہوتی. 3 دینی تو ختم معاملہ, یہ دینے سے پہلے سوچا کرو. اور غلط کام ہے 3 طلاقیں دینا, بری حرکت ہے, لیکن جب ہو جائے نا ایک کام تو پھر اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اب آگے کی سوچو, جو ہو گیا ہے اس پہ توبہ استغفار کرو. سمجھتے ہیں؟ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ سے کوئی گناہ بھی ہو جائے, کوئی برائی ہو گئی, آپ اللہ سے گڑ گڑا کے ایک دفعہ توبہ کر کے اس برائی کو بھول جائیں. بار بار نہ سوچیں یار میں نے یہ کیا اس سے, کیونکہ موٹیویشن نہیں ملے گی آگے بڑھنے کی. تو جب صریح گناہ کے بارے میں یہ ہے کہ ہو جائے توبہ کر لیں تو بھول جاؤ, تو طلاق دینا اچھا کام نہیں ہے. لیکن اگر ہو گئی ہے توبہ استغفار کرو, اللہ سے معافی مانگو, میں نے غلط کیا, لیکن اب اس کو ریپیٹ نہ کرو, وہ بھول جاؤ, بولو اسی میں خیر ہوگی, بس جو ہونا تھا وہ کیا ہے ہو گیا, وہ اسی میں خیر ہوگی. آپ 2 فلسفوں کا ذکر کرتے ہیں, ذرا ان کی ڈیفینیشن بیان کر دیں. ایتھیس اور یوتھیا, یہ کیا ہے بھائی, کچھ نشاندہی ہو جائے, کیا مطلب ایتھیس اور یوتھیا؟ اچھا میرے بھائی, اچھا میرے خلاف لوگ کلپ بناتے ہیں کہ بولتے ہیں مفتی صاحب سیاست میں دخل اندازی کر رہے ہیں, تو جو کلپ بنا رہے ہیں وہ بھی تو سیاست میں ہی دخل اندازی کر کے بنا رہے ہیں نا. تو یہ عجیب کتاب میں کھوپڑی میں آتی نہیں ہے یہ باتیں. آفٹر اسٹڈنگ اباؤٹ سائنس the translation of Holy Quran, I have come in point on 29th of Ramadan before. اتنا لمبا خط لکھا ہے بھائی آپ نے. If you find any mistake in my study, please make it correct. بہت لمبا چوڑا خط ہے یہ, تو میں اردو میں نہیں پڑھتا اتنے لمبے خط, تو اس کا خلاصہ لکھ کے دے دیں. کدھر ہے جن صاحب نے یہ لکھا ہے؟ آپ نے لکھا ہے, اس کا خلاصہ 2 لفظوں میں بتا دینا. سائنس اسٹڈی کیلا جی تیری کیلا یہ دو سائنس کولے تیری تو کی کبھی تیری پیسہ تو چیزت دینا دی اسے کتے سے بابرانا مجھے یہ سکری ہو میرا یہ پلاسر پارے دو سوتے تو دا ہاں سٹی کی جا بیوی جو کتن جی 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 جو میں خائص جی بالکل صحیح کہا آپ نے, بالکل صحیح کہا, بالکل صحیح کہا. ایسا ہی ہے, قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے, خوب سمجھ لیں. کل ایک صاحب نے مجھ سے سوال پوچھا کہ بہت سے ایسے سیارے جو بعد میں دریافت ہوئے ہیں, قرآن میں ان کا تذکرہ کیوں نہیں ہے؟ قرآن نے تو انہی سیاروں کا تذکرہ کیا ہے جو عرب لوگ جن کو جانتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ اللہ کا کلام نہیں, معاذ اللہ, یہ تو نبی کا اپنا کلام ہے. جو نالج تھی وہ بتا دی. اللہ کا کلام ہوتا تو اللہ ایسی باتیں بھی کرتا نا جو اس دور میں سب کو معلوم نہیں تھی. میں نے کیا جواب دیا کہ قرآن اگر ایسے سیاروں کا تذکرہ کرتا ہے جو 1400 سال بعد دریافت ہوئے ہیں, تو عرب لوگ اس قرآن پہ ایمان لاتے ہیں یا اس کو جھٹلاتے؟ بولو نا. وہ کہتے ہیں یہ کون سی باتیں ہیں بھائی, یہ کون سا سیارہ ہے؟ تو نبی کے کام 2 ہوتے, پہلے اس کو ثابت کرنا سائنسی حقیقت کو کہ نہیں جی ایسا سیارہ بھی ہے, پھر قرآن کی صداقت کو ثابت کرنا. تو یہ 2 مشکل کام ہو جاتے ہیں نبی کے ذمے. پھر آج کچھ چیزیں دریافت ہوئی ہیں جو ہو سکتا ہے ابھی 1000 سال کے بعد دریافت ہوں گی. اگر آج کی سائنسی حقائق قرآن میں ذکر ہوتے تو ہم غیر مسلم کو کہتے دیکھو بھائی یہ قرآن میں یہ لکھا ہے, حالانکہ یہ تو 1400 سال پہلے تو پتہ نہیں تھا, لیکن پہلے سے قرآن میں لکھا ہوا ہے اور آج 1400 سال کے بعد دریافت ہوا ہے. تو دیکھو بھائی اس کا نتیجہ کیا نکلتا, 1000 سال کے بعد کوئی اور نئی چیز آ جاتی جو آج دریافت بولو نا نہیں ہوئی ہے. پھر آپ کیا کرتے؟ 1000 سال بعد والا کیا کرتا؟ وہ کہتے ہیں تو 1400 سال پہلے تو یہ تھا ہی نہیں اس کا تصور, یہ قرآن نے کیوں بیان نہیں کیا جو 3000 سال بعد جو چیزیں دریافت ہو رہی ہیں. تو اس کا مطلب پھر قرآن قیامت تک جتنی سائنسی چیزیں دریافت ہوں گی سب کا تذکرہ کرتا. پھر قرآن نماز روزے کی کتاب نہ رہتا, وہ سائنسی تھیوریز کا نام بن جاتا. اور ان سائنسی تھیوریز کو ثابت کرنا نبی کے ذمے کتنا مشکل کام ہو جاتا. ان عربوں کو جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے, وہ تو اور قرآن کا انکار کرتے. لہذا قرآن نے کہا بھائی ٹاپک سے ہٹو ہی نہیں, جو ٹاپک ہے نا اس کو فوکس کرو. تو قرآن میں اتنی سائنس کا تذکرہ ہے جو اس زمانے میں جو لوگوں کو نظر آ رہا تھا, سورج چاند ستارے, اس سے زیادہ قرآن نے سائنس کے ٹاپک کو چھیڑا نہیں, کیونکہ یہ ٹاپک تو قیامت تک پھیلتا چلا جائے گا, اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو یہ الزام جب لگتا ہے جب قرآن سائنس کی کتاب ہوتی, پھر ہم کہتے ہیں کہ یار وہ اس زمانے میں جو سیارے دریافت ہو گئے ان کو تو قرآن ذکر کر رہا ہے, جو دریافت نہیں ہوئے ان کو ذکر نہیں کر رہا. تو یہ سائنس میں ادھوری کتاب ہے. ہم کہتے ہیں سائنس کی ہے ہی نہیں تو ادھوری اور مکمل کیا, ہدایت کی کتاب ہے. تو جو ہاں قرآن کے برحق ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس زمانے میں بہت سے سائنسی نظریات ایسے تھے جو معاشرے میں رائج تھے,
جو آج 1400 سال کے بعد 100% غلط ثابت ہو چکے ہیں. قرآن نے ایسے کسی سائنسی نظریے کا تذکرہ نہیں کیا. قرآن یہ بھی تو کر سکتا تھا نا کہ اس زمانے میں جو سائنسی تھیوریز چل رہی تھی انہی کو تذکرہ کر کے انہی کی مثالیں دے دیتا. ایک بھی نہیں لی ہے قرآن نے. اس کا مطلب یہ اللہ کا کلام ہے, اسے پتا ہے کہ کون سی بات نقل کرنے کی ہے اور کون سی نقل کرنے کی نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اچھا بھائی, خالد محمود میں خالد محمود جو جرمنی سے آیا ہوں, آپ سے گزارش ہے کہ مجھے کچھ معلومات دیں, حوالے چاہیے. آپ اگر 15 منٹ دے دیں آپ کا احسان ہوگا. دیکھیں آپ اگر بعد میں آ جائیں کچھ ہے نہیں, اتوار کو اثر میں آ جائے, ٹھیک ہے, اتوار کو اثر میں آ جائے گا. جرمنی سے نہیں کراچی سے ہی آئیں پھر سیدھا. کیا اور کوئی سوال تو نہیں بھائی کسی کا؟ شاباش جلدی سے. جی نہیں, رمضان کے روزے, شوال کے جو 6 روزے ہیں ان میں گڑبڑ نہیں کر سکتے آپ. بعض لوگ گھننے بنے ہوئے ہوتے ہیں, شوال کی بھی 6 روزوں کی نیت کر رہے ہوتے ہیں, رمضان کے قضا کی بھی نیت کر رہے ہوتے ہیں, ایام 20 کی بھی نیت کر رہے ہوتے ہیں, پیر جمعرات کی بھی, سارے ہی گڑبڑ کر رہے ہوتے. تو رمضان شوال کے جو 6 روزے ہیں وہ بالکل الگ ہوں گے. ہاں ایام 20 کے روزے اور پیر جمعرات کا روزہ آ گیا تو وہ اس میں مرج ہو سکتا ہے, تو اللہ سے امید ہے انشاءاللہ دونوں کا ثواب مل جائے گا. لیکن قضا روزے تو بالکل الگ رکھنے پڑیں گے آپ. جی, فرض نماز کے بعد دعا حدیث سے ثابت ہے, بہت زیادہ ترغیب ہے حدیث میں, لیکن کسی ایک حدیث کو لے کے فیصلہ نہیں کیا جاتا, خود دیکھا جاتا ہے کہ صحابہ اور نبی نے اس پر کس طرح عمل کیا ہے. تو حدیث میں جو فرائض کے بعد اتنی دعائیں ہیں, لیکن ہم نہیں دیکھتے کہ ہمیں کوئی ایسی حدیث ملتی ہو کہ نماز کے بعد صحابہ نے ہاتھ اٹھا کے اجتماعی دعا مانگی ہو. بالفرض اگر ایک آدھ واقعہ ہے بھی تو ایک آدھ دفعہ ہے نا. یہ عمل تو 5 ٹائم ہوتا تھا, اس کی تو کثیر روایات ہونی چاہیے تھی نا. جو عمل بار بار ہو رہا ہے تو اس میں ایک روایت کیوں ہے؟ تو اس لیے, اور پھر فقہ کی کتابوں میں بھی, کیونکہ فقہ تو قرآن و حدیث ہی کا نچوڑ ہے, تو فقہ کی کتابوں میں بھی نہیں ملتا. جو عربی کتابیں ہیں, جو فقہ کی اصل کتابیں ہیں جو صدیوں پہلے لکھی گئی ہیں, ان میں بھی تذکرہ نہیں ملتا. ان باتوں کی بیس پہ لوگ مجھے کہتے ہیں یہ تفردات کرتا ہے, پوری قوم سے ہٹ کے مسائل بیان کرتا ہے. تو میں پوری قوم سے ہٹ کے نہیں, میں وہ بتا رہا ہوں جو پوری قوم کے مسائل ہیں, صدیوں سے کتابوں میں اسی طرح چلے آ رہے ہیں. تو آپ دکھا دو, ہدایہ میں دکھا دو, رد المحتاج, حدیث میں تو ہے ہی نہیں نا. تو آپ فقہ کی طرف اگر آتے ہو تو فقہ شافعی میں دکھا دو, فقہ مالکی میں دکھا دو, فقہ حنبلی میں دکھا دو, فقہ حنفی میں دکھا دو, لیکن فقہ حنفی کی عربی کتابوں میں, اردو میں نہیں, جو عربی جو فقہاء نے لکھی ہیں کتابیں. نہ فقہ شافعی کی کسی کتاب میں ملے گی اس دعا کا تذکرہ, نہ امام شافعی نے لکھا, نہ امام, کیونکہ ہے ملتا ہی نہیں ہے ہمیں کوئی اس کا تذکرہ. تو اس لیے یہ بر صغیر کی ایک رسم ہے جو نمازوں کے بعد ہمارے یہاں ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگی جاتی ہیں. پھر اس کا خامخواہ میں دفاع بھی لوگ شروع کر دیتے ہیں, اس کو دیوبندیت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. تو ایسا کرو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا میرے بھائی, ٹھیک ہے نا, ایسا کرو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا. تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد تھے, ان کا پورا رسالہ اجتماعی دعا کے بارے میں, وہ پڑھ لیا کریں. مجھے یہ ہوتا ہے کہ لوگ نا مجھے تختہ مشق بنا رہے ہیں یوٹیوب پہ کہ یہ الگ ہی کوئی فرقہ پیدا ہوا ہے, یہ کوئی الگ ہی چل رہا ہے. بھائی آپ اپنے اکابر کی, جو ہمارے بھی اکابر ہیں, انہی کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اعظم تھے, ان کا پورا دعا کے پر رسالہ ہے. وہ وہی باتیں کر رہے ہیں جو میں کر رہا ہوں, یعنی میں وہی باتیں کر رہے ہوں جو وہ کر رہے ہیں, الٹا ہو گیا نا. وہ بڑے, ہم تو چھوٹے ہیں. تو پھر بھی ہم یہ اس میں اعتدال کے وہ ہے کہ آپ اماموں پہ فتوے نہ لگائیں, جا کے مسجدوں میں فساد پیدا نہ کریں. کوئی کر رہا ہے تو کرنے دیں اس کو, بدعتی نہ کہیں اس کو, ٹھیک ہے, ان کی اپنی کوئی دلیل ہوگی. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں ہمیں برا بلا نہ کہیں اس مسئلے کی وجہ سے. تو اگر کوئی کر رہا ہے تو فساد نہ کریں. اور بہت سارے بڑے بڑے مسائل ہیں, کسی اکابر میں سے کسی عالم کی گستاخی نہ کریں, آپ کسی کو بدعتی قرار نہ دیں, اپنی رائے پیش کر دیں, مان لے ٹھیک ہے, نہیں مانے کوئی بات نہیں. علماء میں اختلاف ہوتے ہیں, جہاں درجنوں اختلاف وہاں ایک اور صحیح. ایسا کون سا گھبرانے والی بات ہے بھائی؟ اور بہت سارے مسائل میں اختلاف ہے یا نہیں ہے, تو ایک اور صحیح, اس میں کیا ہو گیا؟ اور بھائی مارکیٹ میں کوئی نیا مسئلہ, ابھی نہیں کہا یار کہ ابھی تو تھک گئے ہیں بالکل. اتنا تو ہم اپنی شادی میں نہیں تھکے تھے یار, اب کسی اور کی شادی میں ہم. جی بہت اچھا, میں سمجھ گیا آپ کا سوال. میں آپ کا سوال سمجھ گیا. دیکھو سوال یہ ان کا کہ مکان کا ایڈوانس بنتا تھا 1 لاکھ روپے یا 2 لاکھ روپے, مکان مانگ رہا ہے 10 لاکھ, اس کے بدلے میں آپ کو کرائے میں کیا کر رہا ہے, کمی. یہ حرام ہے, ناجائز ہے, سمجھتے ہو؟ کیونکہ اصل میں وہ قرضہ لے رہا ہے, اس قرضے کے بدلے میں آپ کو سہولت دے رہا ہے. اس قرضے کے بدلے میں آپ کو سہولت دے رہا ہے کہ مارکیٹ ویلیو سے بہت کم پہ آپ کو مکان دے رہا ہے وہ. تو قرضہ لے کے نا مختلف طریقے ہوتے ہیں جس سے قرضہ لیا اس کو فائدہ پہنچانے کا. تو اس سے یہ کہیں کہ بھائی جتنا بھی ایڈوانس لو,
اس ایڈوانس کی بیس پہ کرایہ کم نہیں ہونا چاہیے. ویسے کم کر دیں تو ٹھیک ہے, بہت اچھی بات, فری میں دے دیں, کیا جا رہا ہے. تو ایڈوانس لینا دینا ناجائز نہیں ہے, لیکن اتنا زیادہ ایڈوانس لینا جو عرف سے زیادہ ہو اور اس کی بیس پہ اتنا کم کرایہ کر دینا جو عرف سے بہت کم ہو, تو یہ پھر وہ ایڈوانس بھی واپس دے دے گا, آپ اس کو دے. پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے جب تک ایڈوانس واپس نہیں کیا تو یہ گھر آپ کے استعمال میں ہے, تو یہ بھی شبہ ربا کی وجہ سے حرام ہے. اس میں یہ کر لیا جائے, کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے تو اس کو بولیں بھائی شروع کے 6 مہینوں کا کرایہ زیادہ ہوگا, 10 لاکھ ہوگا, اور پھر باقی کرایہ بہت تھوڑا ہوگا, تو پھر یہ ایڈوانس اس کو دے دیا جائے, یعنی وہ مالک بن جائے اس کا, پھر یہ قرض نہیں ہوگا. اس طرح سے ہیلا اختیار کیا جا سکتا ہے کہ مالک مکان کو پیسوں کی ضرورت ہے, آپ نے کہا 10 لاکھ کرایہ لے لو 6 مہینے کا, جو بنتا نہیں ہے لیکن ہم تمہیں زیادہ کرایہ دے رہے ہیں, لیکن اگلے 6 مہینوں کا یا اگلے پھر کرایہ بہت تھوڑا ہوگا. پھر یہ قرضہ نہیں ہوگا بلکہ یہ مالک مکان مالک بن گیا اس کا, وہ ایڈوانس آپ نے اس کو کرایہ بہت زیادہ دے دیا, اس سے اس کی بھی ضرورت پوری ہو جائے گی پیسوں کی, اور آپ کی مکان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی. اس طرح سے تو جائز ہے, اس کے علاوہ جائز نہیں ہے. جلدی لاؤ دولہا کو یار, آپ تو 2 منٹ بیٹھ جائیں, دولہا خوش ہو جائے گا. آپ لوگ جائیں گے نا تو دولہا پھر ناراض ہوگا کہ میری جیسی شادی کے ٹائم آیا سب اٹھ کے چلے گئے. بعد میں 2 منٹ میں آپ کو پتا ہے میں نکاح کتنی جلدی پڑھاتا ہوں. دولہا کہاں ہے, جلدی سے بلاؤ بھائی, جلدی, بہت لیٹ آئے ہیں آپ, غلط کیا نا آپ نے. آپ کا نام کیا ہے؟ شراز شراز ولد محمد عباس. بیٹھ جائیں بیٹھ. دلہن کے وکیل کدھر ہیں, دلہن کا نام بتائیں. ہیں نگینہ بنتے محمد فراز. نگینہ بنتے محمد فراز سرفراز. سرفراز. آپ نے مجھے اجازت دی. اچھا مہر کتنا ہے؟ 1.5 تولے سونا, 5,000 نقد. آپ نے اجازت دی ہے کہ اس مہر میں نگینہ صاحبہ کا نکاح ان سے پڑھاؤں, اجازت ہے؟ اجازت ہے نا, بس ٹھیک ہے. الحمدللہ نحمدہ, بعد میں سائن وائن کر لیں گے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. میں نے نگینہ بنت سرفراز, ان کا نکاح 2.5 تولے سونا, 1.5 تولے, زیادہ ہو جائے, 1.5 تولے, 1.5 تولہ